کا میں اس لیے میوان ہوں اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے. ناظرین اکرام، ندیم ملک کا شو ہے اور رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے وہ اس میں مہمان ہے، اور آج یہ اعتراف کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ واقعی مقبول ترین جماعت ہے اور ان کے پسینے نکلے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے پسینے نکل رہے ہیں. ناظرین اکرام، آپ ویڈیو دیکھیے اور میری آپ سے وہی پرانی گزارش کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے. بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب. 40 پنجاب کی نشستیں پی ٹی آئی کا ووٹر موجود ہے. میں تقریباً کم و بیش پورا پنجاب گھوما ہوں، ساؤتھ پنجاب سمیت میں قصبوں میں بھی گیا ہوں، دیہاتوں کے اندر بھی گیا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ یعنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیلنگز ہمیشہ سے رہی ہیں بر صغیر پاک و ہند میں. تو اس وقت جو سٹانس یا پی ٹی آئی نے جس قسم کا معاملہ کیا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ اس کو وہ ایک ایج حاصل ہے. ہو سکتا ہے آپ کی بات میں وزن ہو، کیونکہ نواز شریف جب تک نعرہ لگاتے تھے، مریم جب تک نعرہ لگاتی تھی ووٹ کو عزت ہو، تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا ووٹر سارا آپ کے پیچھے کھڑا تھا. ابھی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اینٹی امریکہ والا ووٹر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. یہ حقیقت ہے، میں گراؤنڈ کی سچویشن بتا رہا ہوں. لیکن اس کی بنیاد تو وہ سیفر ہی ہے نا، بھلے اسی بنیاد پہ ہو، لیکن جو پی ٹی آئی کی طرف ووٹ ٹرانسفر ہوا ہے نا، وہ محلے، وہ علاقے، میں ایک علاقے کا نام بھی آپ کو بتا دوں، علامہ اقبال کالونی ہے. یہ ایک بہت بڑی کچی آبادی ہوتی تھی یہاں پہ، اور وہ یعنی کچی آبادی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ بوٹو بستی تھی وہ. تو بوٹو صاحب نے پھر اس کو ایک پختہ بستی کے طور پہ، کالونی کے طور پہ جو ہے انہیں بسایا. علامہ اقبال کالونی اس کا نام ہے. وہاں پہ 99.9% جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا، اور پیپلز پارٹی وہاں سے بڑی اکثریت میں جو ہے وہ کامیاب ہوتی تھی. اب وہاں سے جو ہے وہ سارا ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا. تو میری اسیسمنٹ کے مطابق وہ ووٹ جو ہے اب وہ پی ٹی آئی کا ہے، اور وہ پی ایم ایل این کے خلاف ہے. پی ایم ایل این وہ نہیں پڑھ سکتا. اب یہ جو 25 سیٹوں والے انتخابات تھے تو اس میں پتہ چلا کہ نہیں، اب پی ٹی آئی وہاں بڑی تگڑی پاورفل پلیئر کے طور پر کھڑی ہے. اب 8 فروری کو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ اب ایک آدھ سیٹ میرا خیال ہے ہماری کمزور ہے. میاں نواز شریف اب وہ لاہور کا جو ہے وہ لاہور میں نکلیں گے، انشاءاللہ نکلے ہیں ایک دن پہلے بھی، تو اس سے جو ہے وہ لاہور واپس آئے گا پی ایم ایل این کے پاس. سر، اگر پی ٹی آئی کا ورکر لاہور شہر سے اپنے بندے موبلائز کرنے میں 8 فروری کو کامیاب ہوا تو لاہور شہر شاید پنجاب کا وہ سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہوگا جو آپ کو سرپرائز دے سکتا ہے. میں آپ کو بڑا یقین سے کہہ رہا ہوں. نہیں، ابھی بھی پی ایم ایل این کا ووٹ جو ہے وہ لاہور میں، اب یہ آپ نے جو بات کی ہے موبلائز کرنے والی، تو دیکھیں یہ تو پھر اگر میرا 100 ووٹ ہے، آپ کا 200 ووٹ ہے، تو میں موبلائز کر کے جو ہے وہ 90 پول کروا لیتا ہوں، اور آپ موبلائز نہیں کرتے اور آپ 50 جو ہے وہ پول کرواتے ہیں، تو یہ تو ڈس ایڈوانٹیج ہوگا. یہ تو ڈفرنس جو ہے وہ رہے گا. اب ہر حلقے میں جو پی ایم ایل این کا اپنا کینڈیڈیٹ ہے وہ کتنا ووٹ موبلائز کر کے اس کو پولنگ اسٹیشن تک لے کے آتا ہے، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہار جیت کا جو ہے وہ اس میں کوئی فرق آ سکتا ہے. ایک آپ کی حکومت کے اوپر بوجھ ہے، وہ جو انکمبینسی فیکٹر آتا ہے نا، وہ شہباز شریف کی وجہ سے، جو 16 ماہ کی حکومت کی بلاول اس کو نشانہ بنا رہے ہیں. نواز شریف کو زیادہ اگریسیولی 2-4 ہفتے پہلے سے نکلنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ نواز شریف کے اوپر ایٹ لیسٹ وہ بیگیج نہیں ہے کہ 16 ماہ میں نے مہنگائی کی، بے روزگاری کی. یہ آپ کی اسٹریٹجی درست تھی؟ یہ درست ہے کہ ہمیں گورنمنٹ میں آنے کے بعد ہمارا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کا جو ہے وہ تھوڑا نقصان ہوا. ان کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے. ان کی پارٹی لیڈرشپ بڑے پیمانے پر یا گرفتار ہے یا رپوش ہے، بھاگی ہوئی ہے. کیمپین پہ بندہ ان کا نکلے، پولیس کو پتہ چل جائے، پولیس والے چھاپا مار کے اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ تھوڑی انفارچونیٹ سی سچویشن ہے، یہ پتہ نہیں ختم کیسے ہوگی، کیونکہ بے یقینی پیدا ہو جائے گی. پی ٹی آئی نے 9 مئی کو جو کیا ہے وہ کسی کے کہنے پہ تو نہیں کیا، یا ہمارے کہنے پہ تو نہیں کیا. ووٹر اور ورکر اس سے نرمی برتی جانی چاہیے. ووٹر کا یہ حق ہے، وہ رانا ثناءاللہ کو ووٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ملے کہ وہ رانا ثناءاللہ کو ووٹ ڈالے. اگر وہ کسی دوسرے کو ووٹ کرنا چاہتا ہے تب بھی اس کو حق پورا ہے، 100% آئین ہمارا حق لیتا ہے. ہم اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ایسی سچویشن میں اس کو ڈپرائیو کر رہے ہیں، وہ اپنا حق استعمال نہ کر سکتے. میرا خیال ہے کہ صرف ان لوگوں کو جو اس واقعے میں یا ان واقعات میں ملوث ہیں ان کو جو ہے وہ ڈپرائیو یا پروسیکیوشن کا جو ہے وہ سامنا ہے. سر، پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ نے بلے کے نشان سے محروم کیا، غلط فیصلہ کیا. میں اس فیصلے کی بالکل پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتا. الیکشن کمیشن جو کسی جماعت کو کہے کہ اپنے الیکشن کروائیں
اور وہ نہ کروائے اور پھر کروائے تو ایسے طریقے سے کہ بالکل اس کو کسی قیمت پہ جسٹیفائی نہ کر سکے. جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی بھی اپنے الیکشن کو جسٹیفائی نہ کرے. لیکن نہیں سن لیں, چور تو وہی ہوگا نا جو پکڑا جائے گا. معاملہ پکڑے نہیں گئے بس یہ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر چیلنج ہو, یعنی اگر چیلنج ہو تو پھر سپریم کورٹ کا, الیکشن کمیشن کا, عدالت کا کیا فرض ہے کہ وہ دیکھے. سر سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے. سپریم کورٹ یہ نہیں کر سکتی ایک پوری سیاسی جماعت کو الیکشن کے عمل سے باہر کر دے. میں اسے بالکل میں وہ الیکشن سے باہر تو الیکشن کمیشن نے کیا ہے, سپریم کورٹ نے اس کے اوپر مہر لگائی ہے. ان کے پاس جواز کیا تھا کہ جی باقی جماعتیں بھی ایسے ہی کرواتی. بھی باقی جماعتیں اگر چیلنج ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ کالعدم ہو جاتے. سر جس طریقے جو چیلنج ہوگا دیکھا تو وہی جائے گا نا. اس بنیاد کے اوپر اس کو الیکشن سمبل سے محروم کرنا پی ٹی آئی کو رانگ ڈیسیژن ہے, یہ ہماری تاریخ میں لکھا جائے گا. بہرحال یہ آپ کی رائے ہے, لیکن سیاسی جماعتوں کو الیکشن کروانے چاہیے اور صحیح کروانے چاہیے, لیکن کروانے چاہیے اور سب کو کروانے چاہیے. اور جس کا چیلنج ہوا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کو یہ الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کیونکہ جی سب نے صحیح نہیں کرایا تو اس لیے یہ بھی ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ دیکھیں ہماری جماعتوں میں جو کہا جاتا ہے اور درست کہا جاتا ہے کہ ہماری جماعتوں میں جمہوریت کی جماعتیں دعوے دار تو ہیں لیکن ان کے اندر جمہوریت کم ہے. اب یہ والا فیصلہ اگر آپ استعمال کرنا چاہیں جب بھی کسی سیاسی جماعت کے خلاف تو آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی بشمول پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, کاف لیگ, کوئی ایک جماعت نہیں ہے جو کہے کہ ہم بڑے صحیح طریقے سے ووٹنگ پروسیس سے ہمارا ایک جمہوری طریقے سے الیکشن ہوا تھا اور ہماری پارٹی کی عادت اس طریقے سے اوپر نہیں آئی ہے. لیکن یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے, پارلیمنٹ کا کام ہے. پارلیمنٹ جب 8 فروری کے بعد ماضی وجود میں آ جاتی ہے تو وہ لیجسلیشن کو جو ہے وہ ان خطرات سے جو ہے وہ مبرہ نہیں کرتی, تو پھر ذمہ داری تو پھر پارلیمنٹ پہ ہوگی نا, سیاستدانوں پہ ہوگی. ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کا تذکرہ کرتے ہوئے, یعنی اب یہ دبے لفظوں میں یہ اعتراف کرنے لگے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی جو پی ٹی آئی ہے اس کی مقبولیت جو ہے وہ گاؤں گوٹھوں اور معلم تک بھی جا پہنچی ہے. اور ان کو جیسے کہ یہ مثالیں دیتے پھر رہے ہیں کہ جی اب چونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ ہے وہ برصغیر کا جو ہے وہ مقبول ترین بیانیہ ہوتا ہے, لہٰذا جو ہے وہ جو عوام جو ہے وہ زیادہ تر اس بیانیے کی تائید کرتی ہے. یعنی یہ کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہے رانا ثناءاللہ, یہ وہی رانا ثناءاللہ ہے ناظرین کرام جس نے پی ڈی ایم کی حکومت میں تحریک انصاف کا ناطقہ بند کیے رکھا. یعنی کوئی اصول, کوئی آئین, کوئی قانون جو تھے وہ وہاں پر کوئی لاگو نہیں کیے گئے, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اسی بات پہ مار کھا گئے کہ وہ آئین اور قانون کی بات کرتے تھے کہ جی اگر اسمبلیاں توڑ دی جائیں تو آئین میں لکھا ہے کہ 90 دنوں میں الیکشن ہوگا. تو عمران خان صاحب کو, بولے بادشاہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر آئین نہیں بلکہ یہ ان کے اپنے جو مفادات ہیں انہی کے تابع ہو کر یہ پورا ملک چلا رہے ہوتے ہیں. ناظرین کرام, جیسے کہ ندیم ملک صاحب فرما رہے تھے کہ وہ چونکہ صحافی ہیں, وہ پورے ملک میں ان کا آنا جانا ہوتا ہے, پورے ملک میں وہ جاتے ہیں, اور پھر وہ انہوں نے جیسے بتایا کہ تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ پورے ملک میں ہے, تو پھر اس پہ جو آگے پھر رانا صاحب جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں. اور اب ان کی نظریں ناظرین کرام یہ بلا بھی اس لیے چھینا گیا ہے تحریک انصاف سے کہ ان کی نظریں آزاد جو پی ٹی آئی کے جو آزاد ارکان جو الیکٹ ہو کر آئیں گے ان پر ہے. لیکن ناظرین کرام پی ٹی آئی نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی. آپ بالکل خاطر جمع رکھیے کہ انشاءاللہ العزیز یہ جتنے بھی اراکین ہیں جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ لے کر جو کامیاب ہوں گے, چاہے نشان ان کا کوئی بھی ہو, چاہے وہ آزاد ہی منتخب ہوں, لیکن ان سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک تو حلف بھی لے رہی ہے اور دوسرا جو ہے وہ ان سے لکھا کر لے رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ رہیں گے. ناظرین کرام, ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے.